السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ریپ۔ میری پیاری بہنوں، اسلام میں ایک عورت ذات کی جو اہمیت ہے دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ ایک عورت کے جتنے بھی روپ ہیں ان تمام روپ کے اندر عورت کو جو مقام مذہب اسلام نے دیا ہے اس کی نظیر و مثال پوری دنیا کے مذہب بھی مل کر پیش نہیں کر سکتی۔ اب ذرا دیکھیے، اگر عورت بیوی ہو تو اسلام نے اسے سکون کا باعث قرار دیتی ہوئے کہا کہ تمہاری بیویاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عورت بیٹی ہو تو اسلام نے بیٹی کو باعث رحمت قرار دیتی ہوئے کہا، اس بات کی خبر دی کہ جو شخص اپنی بیٹی کی اچھی طرح سے پرورش کرے گا، اسے اخلاق کے حسنات سے متصف کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح عورت اگر ماں ہو تو اسلام اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہوئی کہتا ہے، تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ اگر عورت پرائی ہو تو اسلام اپنے ماننے والے کو یہ حکم دیتا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا۔ اس کے برعکس دوسرے مذاہب میں عورت کو بس ہوس کا پورا کرنے والا ایک آلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں کسی بھی ذات و دھرم کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے۔ معصوم لڑکیوں سے لے کر بڑی عمر کی خواتین تک کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے۔ یہ ہوس کے پجاری ان بچوں اور عورتوں اور لڑکیوں کا پہلا گینگ ریپ کرتے ہیں اور پھر بڑی ہی بے دردی اور ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے اب ہر کوئی اس کی روک تھام کے سد اسباب کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو گولی مار دینی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھانسی دے دینی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو نامرد بنا دینی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک اسلامی قانون پر عمل نہ کیا جائے گا اسی طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسلام صرف قانون ہی نہیں بتاتا بلکہ اسلام تو سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ ان تمام راستے کو ہی بند کر دیا جائے جس کی وجہ سے ساری جرائم موجب حاصل ہوتی ہیں۔ آخر وہ کون سی اسباب ہے جس کی وجہ سے ریپ کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کون سے؟ آئیے ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ ریپ کے بڑھتی ہوئی واقعات کے اسباب و علاج کیا کیا ہے۔ میری نظر میں اس کے چند اسباب وجوہات ہیں۔ مندرجہ ذیل میں اسباب کے ساتھ ساتھ اس کی خاتمہ کا بھی علاج بیان کروں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ پہلا سبب شراب نوشی۔ ہمارے ملک میں ریپ و قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والی چیزیں وہ ہے شراب نوشی۔ ہمارے ملک میں کھلے عام شراب بیچی جاتی ہے اور حکومت ہی تو اس کا لائسنس دیتی ہے، جس کا نتیجہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی جتنے بھی ریپ اور پھر وحشیانہ طریقوں سے مرڈر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ واردات کو انجام دینے والے نے شراب کے نشے میں ایسا اور ایسا کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک شرابی نشے کی حالت میں اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو بھی اپنی ہوس کا شکار بنا سکتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات اخبار کی زینت بن چکی ہے۔ جب شراب کا معاملہ ایسا ہے تو پھر غیروں کی بیٹیاں کیسے بچ سکتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت اس بات سے واقف نہیں ہے، وہ سب جانتی ہے مگر خاموش تماشا بنی بیٹھی ہے کیونکہ انہیں شراب سے بھاری سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا علاج، ریپ و مرڈر کے واردات کو اگر حکومت روکنا چاہتی ہے، اپنی عوام کی جان و مال کو بچانی چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے شراب اڈے کو بند کر دے اور شراب کا لائسنس دینا بند کر دے۔ دوسرا سبب اشلیل گانے اور پوسٹرز اور گندی فلمیں۔ ریپ و قتل کے بڑھتے ہوئے اسباب میں سے ایک اسباب آج کل بننے والی فلمیں اور ان فلموں کے پوسٹرز اور گانے ہیں جن کے اندر جذبات کو بھڑکانے کا پورا ساز و سامان موجود ہوتا ہے۔ فلموں کے اندر ہیرو اور ہیروئن کے بوسوں کنار کے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، پھر ان مناظر کے جو پوسٹرز بازاروں کے چوک چوراہوں پر لگائے اور دکھائے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد آج کل کا انسان ظالم بھڑیا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یوں سمجھیے کہ بس نام کا فرق ہے۔ ہیرو اور ہیروئن پردے کے پیچھے کرتی ہے تو انہیں ایکٹر اور ایکٹرز کہا جاتا ہے، اور وہی چیزیں سماج و معاشرے کا کوئی فرد ریئل لائف میں انجام دے تو اسے بلاత్కాری اور قاتل کہلاتا ہے۔
اس کا علاج، اگر حکومت اپنی عوام کا بھلا چاہتی ہے، انہیں جان و مال کا تحفظ دینا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اشلیل گانوں اور نیم اریا پوسٹرز اور فلموں و سیریلوں میں جذبات کو بھڑکانے والی مناظر پر روک لگائے۔ تیسرا سبب مخلوط تعلیم اور فرینڈشپ۔ ہمارے ملک میں ریپ کی بڑھتی ہوئی واقعات میں اضافہ کرنے والی ایک چیز اور ایک سبب مخلوط تعلیم بھی ہے۔ مخلوط تعلیم کے مطابق اسکول اور کالج میں بالغ لڑکی اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، کھیل کود میں ایک ساتھ حصہ لیتی ہیں، پارکوں اور سنیماؤں میں ایک ساتھ رہتی ہیں، خلوت و جلوت میں ایک ساتھ رہتی ہیں، راتیں ایک ساتھ گزارتی ہیں، بازاروں میں سیر و تفریح ایک ساتھ کرتی ہیں۔ تو بھلا ایسے کیسے ممکن کہ ایک ساتھ آگ بھی ہو اور سوکھی گھاس بھی اور اس میں آنچ نہ لگے؟ اکثر و بیشتر مخلوط تعلیم میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والی لڑکیاں زنا یا پھر زنا بالجبر کا شکار ضرور ہو جاتی ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اگر ہم ہندوستانی اپنی بیٹیوں کی عزت و جان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سب اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ تعلیم دلائے جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو۔ الحمدللہ آج بھی بڑے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں جہاں پر صرف لڑکیوں کی ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم اس کی طرف رخ کریں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ چوتھا سبب نیم اریا لباس و بے پردگی۔ نیم اریا لباس و بے پردگی کی وجہ سے ہی ہر آئے دن ریپ و قتل ہو رہے ہیں۔ جب لڑکیاں نیم برہنہ چست اور فٹنگ ادھورے کپڑوں میں ملبوس ہو کر اپنی حسن کی نمائش کرتی ہوئی بازاروں میں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہی سب ہوگا جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اس کی مثال آپ کچھ یوں سمجھیے کہ کتوں اور درندوں کے سامنے اگر گوشت کا لوچڑا پھینکا جائے تو کیا کتے اور درندے اس کو کھانے سے باز آئیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ گوشت کے لوچڑے کو پھینکتے ہی چہار جانب سے کتے اور درندے اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسا ہی کچھ نیم اریا لباس زیب زد کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا علاج، ریپ کی بڑھتی ہوئی واقعات اور عادات کو اگر اہل ملک روکنا چاہتی ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزت و جان کو بچانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائے، کیونکہ اسلام کا یہ کہنا اور ماننا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو پردہ کرتی ہے انہیں نہ تو اس طرح کے واردات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی عزت گنوانی پڑتی ہے۔ پانچواں سبب خواتین کا اکیلے سفر کرنا۔ ریپ اور پھر وحشیانہ طریقوں سے قتل کے واردات کے پیچھے ایک اہم سبب لڑکیوں کا اکیلے سفر کرنا بھی شامل ہے۔ آج کل لڑکیاں اور خواتین کبھی تعلیم کے نام پر تو کبھی نوکری کے نام پر یا پھر کبھی آزادی کے نام پر دور دراز کا سفر تنہا بسوں اور ٹرینوں اور آٹو میں کرتی ہے، سنسان راہوں سے گزرتی ہے۔ جب گنڈے اور لٹیرے انہیں اس طرح کے اکیلے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج، اس کے سدباب یہی ہے کہ اگر ہم ہندوستانی افراد اپنی بہو بیٹی اور اپنی خواتین کی عزتوں و جانوں کو سلامتی چاہتے ہیں تو پھر اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو اکیلے کہیں نہ بھیجیں، چاہے وہ اسکول ہو یا پھر کالج، ٹیوشن سینٹر ہو یا پھر کسی سہیلی کے گھر، بازار ہو یا کہیں اور۔ غرضے کی ایک لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلے تب اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ کوئی اپنا ضرور ہو۔ چھٹا سبب خواتین کا تاخیر سے گھر لوٹنا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ریپ و مرڈر کے جو واقعات پیش آئے ان میں ایک بات یکسانیت طور پر پائی گئی کہ ریپ ان کے ساتھ اس وقت ہوا جب وہ دیر رات اکیلے گھر لوٹ رہی تھی۔ جب عورتیں نوجوان لڑکی اپنی جاب سے دیر رات اکیلے گھر کے لیے نکلتی ہے، جب وہ سنسان علاقوں اور گلیوں سڑکوں سے گزرتی ہے تو ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لڑکیوں کو اکیلا دیکھ کر گنڈے اور موالیوں کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں اور بلا جھجک ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی رات جب تک تاریک ہو اور انسان اکیلا ہو تو کتا بھی دوڑا دیتا ہے۔ اس کا علاج، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں محفوظ رہے تو پھر ہم نے اپنی عورتوں کو تاخیر سے گھر لوٹنے پر پابندی لگا دی، شام ہونے سے پہلے انہیں اپنے گھر میں رہنے کا پابند کرائے۔ ساتواں سبب آزادی نسواں۔ ریپ کے بڑھتے ہوئے معاملات اور واردات کے پیچھے ایک سبب عورتوں اور خواتین کی آزادی ہے۔ والدین اپنی بچیوں کو حد سے زیادہ آزادی دے دیتے ہیں، جب وہ چاہے جہاں چاہے جائے اور آئے، جس سے چاہے دوست یا اور ایریا کرے۔ آج کے ماڈرن والدین یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے۔ جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہی والدین سکتے اور بلکتے روتے رہ جاتے ہیں۔
اس کا علاج زنا بالجبر کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ عورت کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے بس وہ ذمہ داری کو ادا کرنے میں مصروف عمل رہے، مردوں کے لیے کھلونا نہ بنے بلکہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں ملکہ بن کر زندگی گزارے، یہی ان کے لیے سود مند ہے۔ 8واں سبب موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا۔ تاریخ گواہ ہے اس سائنس نے جتنی زیادہ لوگوں کو سہولتیں دی ہے اس سے کہیں زیادہ انہیں نقصان سے دوچار کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسانوں کو اس بات کا احساس ہو یا پھر نہ ہو، سائنس کی ایجادات میں سے ایک اہم چیز موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ اس چیز نے جہاں ایک طرف لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے وہیں پر نئی نسل کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ معصوم بچوں سے لے کر جوان اور بوڑھی مرد خواتین سب کے سب اس کے زلفوں کی عاصر ہو چکے ہیں۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ کھائے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ نوجوان لڑکیاں سوشل میڈیا پر فرینڈ لسٹ اور اپنے فالوورز کو بڑھانے کے چکر میں اپنی خوبصورت تصاویر اپلوڈ کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آئی ڈی کو دیکھ کر کوئی ہنس کا پجاری ان کا تعاقب کرتا ہے، پھر موقع دیکھ کر ان پر کاری سر لگا دیتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی یا چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اسی موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے لوگوں بالخصوص نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک دوسرے سے تعلقات بنانا آسان کیا ہے۔ اسی موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کو بہائی کا سبق سکھایا ہے۔ اسی موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو ناجائز تعلقات قائم کرنے کا راستہ سکھایا ہے۔ اسی موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے آج مسلم لڑکیوں کو بغاوت پر آمادہ کر رکھا ہے۔ اسی موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے آج مسلم لڑکیوں کو مرتد بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑکیاں ظالموں اور درندوں کی ہوس کا شکار ہو جا رہی ہیں۔ اس کا علاج ہر والدین کی پہلی اور آخری ذمہ داری ہے وہ اپنی بچیوں کو موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے دور رکھے، مہنگا سے مہنگا موبائل ان کے ہاتھ میں نہ دے کر ان کی عزت و جان کی حفاظت کر دے، یہ ان کے لیے اور آپ کے لیے بہت سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اور ریپ جیسی مضمون واقعات سے محفوظ رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔